السلام علیکم۔ میں آپ کو سنانے لگی ہوں انسپیکٹر نواز خان کی ایک اور بہت دلچسپ کرائم سٹوری جس کا نام ہے زرینہ کے لیے۔ رام پورہ کا نام ذہن میں آتی ایک واردات کی یاد تازہ ہونے لگتی ہے۔ ان دنوں میں سب انسپیکٹر تھا۔ ہوا یوں کہ رام پورہ کے قریب سے گزرنے والی نہر میں ایک عورت نے اپنے 2 بچوں سمیت کود کر خودکشی کر لی۔ مجھے دن 12 بجے کے قریب اس واقعے کی اطلاع ملی۔ سپہر کے وقت میں نے خود جائے حادثہ کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا۔ جولائی اگست کے دن تھے، دھوپ میں کافی شدت تھی۔ میں اپنی گھوڑی پر سوار نہر کی طرف روانہ ہوا۔ گاؤں سے نہر تک کوئی 3-4 فرلانگ لمبا ایک کچا راستہ جاتا تھا۔ جس وقت میں موقع پر پہنچا، غوطہ خور تھک ہار کر پانی سے باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے لٹکے ہوئے چہرے دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ لاشوں کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ نہر کے کنارے بہت سے بچے، بوڑھے، جوان جمع ہو گئے تھے۔ ایک طرف چند عورتیں ماتمی انداز میں زمین پر بیٹھی تھیں۔ ایس آئی نے مجھے ایک زنانہ جوتا اور سرخ رنگ کے کپڑے کی ایک دھجی دکھائی۔ یہ کسی بچے کے فراک کا ٹکڑا تھا۔ انہی دونوں اشیاء سے گاؤں والوں کو اندازہ ہوا تھا کہ ریشما نے اپنے بچوں سمیت نہر میں کود کر خودکشی کر لی ہے۔ کسی نے اسے چھلانگ لگاتے دیکھا نہیں تھا۔ صرف ایک کاشتکار نے اسے بچوں کے ساتھ نہر کی طرف جاتے دیکھا تھا، جبکہ نہر پر کپڑے دھونے کے لیے آنے والی 2 عورتوں نے ریشما کی جوتی اور کپڑے کی دھجی پہچانی تھی۔ ریشما کا کوئی رشتہ دار اس گاؤں میں نہیں تھا۔ اس کا خاوند کام کے سلسلے میں گھر سے باہر رہتا تھا۔ بہرحال ریشما کے اوس پڑوس کی کچھ عورتیں وہاں موجود تھیں۔ میں نے ان سے چند سوال کیے۔ انہوں نے بتایا کہ ریشما اور اس کے خاوند لطیف میں ناچاکی پائی جاتی تھی۔ جن دنوں اس کا خاوند گھر میں ہوتا تھا، لڑائی جھگڑے کی آوازیں آتی رہتی تھی۔ جب میں نے عورتوں سے ریشما کے چال چلن کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بیک زبان کہا کہ انہیں اس میں کبھی کوئی برائی نظر نہیں آئی۔ ایک عورت بولی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لطیف اسے کہیں سے نکال کر لایا ہے، لیکن کچھ بھی تھا، اب تو وہ بڑی گھر گھرستی والی عورت نظر آتی تھی۔ اپنے بچوں پر جان چھڑکتی تھی اور خاوند کی خدمت گزاری میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی۔ پاس پڑوس کی کچھ عورتوں کا خیال تھا کہ ان کی گھریلو ناچاکی کی وجہ اس کے خاوند کی تلخ کلامی تھی۔ شاید وہ نرینہ اولاد کا خواہش مند تھا، لیکن بدقسمتی سے ریشما کا کوئی لڑکا نہیں تھا۔ اس کے گھر 3 بچے پیدا ہوئے اور تینوں لڑکیاں تھیں۔ ایک لڑکی فوت ہو چکی تھی۔ مجموعی طور پر سب نے ریشما کے کردار کی تعریف کی۔ ان باتوں سے میرے خیال کی تصدیق ہوئی۔ میں خود بھی کسی حد تک ریشما کو جانتا تھا۔ ان کا گھر تھانے سے زیادہ دور نہیں تھا۔ میں نے اسے کئی بار تھانے کے سامنے سے گزرتے دیکھا تھا۔ سچی بات ہے کہ وہ ایک خوبصورت اور نہایت موزوں جسم کی مالک عورت تھی۔ میں ایک کام سے کام رکھنے والا آدمی ہوں۔ مجھے کبھی اس قسم کی باتوں سے دلچسپی نہیں رہی۔ یوں بھی لوگ پولیس والوں کی ہر حرکت کو دوسرے معنی پہنا لیتے ہیں۔ بہرحال وہ ایک ایسی عورت تھی جس پر نظر پڑنے کے بعد فوراً واپس نہیں آتی۔ میں نے اسے کئی بار اپنوں کا ڈھیر سر پر رکھے گلی میں گزرتے دیکھا تھا۔ کبھی اپنوں کی جگہ پانی کا گھڑا ہوتا تھا۔ ایک بچی اس نے کولے سے چمٹائی ہوئی تھی اور دوسری کو انگلی سے لگا رکھا ہوتا تھا۔ کولے سے چمٹی ہوئی بچی کبھی تو انگوٹھا چوستی نظر آتی اور کبھی اس کا ننھا منا ہاتھ ماں کے سینے پر گردش کرتا دکھائی دیتا۔ گاؤں کی زندگی بھی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ زندہ رہنے کے لیے کیا مرد کیا عورتیں، سب کو سخت محنت کرنا پڑتی ہے۔ میرا مشاہدہ ہے کہ گاؤں کی لڑکیاں شادی کے 2-3 سال بعد ہی بڑھاپے کی طرف گامزن ہو جاتی ہیں۔ 2 بچیوں کی ماں کو دیکھ کر یہ کہنا مشکل ہوتا ہے کہ کبھی اس عورت پر بھی جوانی آئی تھی۔ ہاں، تو میں ریشما کا ذکر کر رہا تھا۔ اگر یہ میلی کچیلی عورت کہیں شہر میں ہوتی تو اس کے انداز ہی اور ہوتے۔ میں نے اپنے سامنے تیزی سے بہتی ہوئی نہر کو دیکھا۔ بارشوں کا موسم تھا اور بہاؤ میں کافی شدت محسوس ہو رہی تھی۔ اب یہاں سے لاشوں کا ملنا ایک مشکل امر تھا۔
میں نے اپنے محرر کو ایک سپاہی کے ساتھ فوراً کبیر والا ہیڈ ورکس کی طرف بھیج دیا۔ وہاں کا انچارج مجھے اچھی طرح جانتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ لاشوں کی دستیابی کے لیے پورا تعاون کرے گا۔ دوسرے روز صبح مجھے جو پہلی خبر ملی وہ یہی تھی کہ تینوں لاشوں کو کبیر والا سیفن سے نکال لیا گیا۔ یہ ایک سیدھا سادہ خودکشی کا کیس تھا۔ گھریلو ناچاکی سے تنگ آ کر ایک عورت نے خودکشی کر لی تھی۔ بہرحال کاغذی کارروائی ضروری تھی۔ میں نے نمبردار کے علاوہ گاؤں کے چند معزز افراد اور اہل محلہ کے بیان قلم بند کیے۔ ریشما کا خاوند بھی آ چکا تھا۔ وہ 28-29 سال کا ایک خوش شکل آدمی تھا، لیکن اس وقت اس کی حالت نہایت پتلی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ وہ پاگلوں کی طرح خالی خالی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ کبھی بیٹھے بیٹھے اچانک منہ چھپا کر رونے لگتا تھا۔ شاید اسے پچھتاوے کی آگ جلا رہی تھی۔ میں نے اس سے چند سوالات کیے، لیکن وہ کوئی صحیح جواب نہ دے سکا۔ وہ بار بار اپنی بچیوں کا نام لے کر پکار رہا تھا۔ اس کی ایک پڑوسن نے روتے ہوئے بتایا، میں نے اس ماں مارے کو کئی بار سمجھایا کہ ریشما سے اتنی تلخی سے نہ بولا کر، وہ بات دل کو لگا لینے والی لڑکی ہے، لیکن یہ تو پورا خاوند بننے پر تلا ہوا تھا۔ جب بھی گھر آتا تھا اسے رلا کر جاتا تھا۔ شام کو ایک ساتھ جب 3 جنازے اٹھے تو گاؤں میں کوہرام مچ گیا۔ تینوں ماں بیٹیوں کی موت پر ہر آنکھ اشک بار تھی۔ جنازے میں شرکت کے بعد میں ایک ضروری کیس کے سلسلے میں ساتھ والے گاؤں چلا گیا۔ واپس آ کر میں نے ابھی رات کا کھانا کھایا ہی تھا کہ ایک اور خبر ملی۔ ریشما کے خاوند نے پٹڑی پر سر رکھ کر خودکشی کر لی تھی۔ یہ خبر سنتی میری آنکھوں میں اس کا غمناک چہرہ گھوم گیا۔ میں نے ASI ملہوترا کو موقع پر روانہ کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد لاش تھانے میں آ گئی۔ ضروری کارروائی کے بعد اسے جالندھر پوسٹ مارٹم کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ لطیف یا ریشما کے رشتہ داروں کو یا تو حادثوں کی خبر ہی نہیں ہوئی تھی یا وہ جان بوجھ کر رامپورہ نہیں پہنچے تھے۔ لطیف کے صرف ایک چچا نے اس کی بیوی اور بچوں کی تجہیز و تکفین میں شرکت کی تھی۔ اتفاق سے وہ ابھی گاؤں ہی میں تھا۔ میں نے اسے تھانے بلایا اور کہا کہ وہ لطیف کے لواحقین سے رابطہ قائم کرے۔ اس نے بتایا کہ لطیف کا باپ اور اس کے بھائی اس کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں ہیں۔ وہ اس کے بچوں کی موت پر نہیں آئے، وہ اب بھی نہیں آئیں گے۔ اس نے بتایا کہ وہ ریشما کے میکے کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتا، لیکن اسے اتنا یقین تھا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ مرنا جینا ختم کر رکھا ہے۔ تھانہ بھی ایک مصیبتوں کا گھر ہوتا ہے۔ ہر وقت چوری، ڈکیتی، قتل کی وارداتوں کا ذکر۔ جہاں ہر روز کو نیا پھڈا کھڑا ہو جائے وہاں پرانے پھڈے کم ہی یاد رہتے ہیں۔ شاید خودکشی کی یہ المناک واردات بھی ہو گئی ہوتی، لیکن ایک واقعہ ایسا ہوا جس نے مجھے کچھ اور سوچنے پر مجبور کر دیا۔ کبیر والا سیفن کا انچارج علی احمد خان ایک روز تھانے آیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ کچھ روز سے اس کے ذہن میں ایک شک پرورش پا رہا ہے۔ وہ کچھ الجھا سا نظر آ رہا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ حادثے کے روز محرر کے پہنچنے پر انہوں نے نہر میں جال لگایا تھا۔ جال لگانے کے بعد 1 گھنٹے کے اندر اندر تینوں لاشیں برآمد ہو گئی تھیں۔ اسے الجھن اس بات کی تھی کہ ماں کی لاش بچیوں کی لاش سے کوئی 5 منٹ قبل جال میں آ گئی تھی۔ علی احمد خان کا پورا خاندان پولیس کے محکمے سے وابستہ تھا۔ اپنے بھائیوں میں صرف وہی اکیلا تھا جس نے پولیس کے علاوہ کسی اور محکمے میں ملازمت کی تھی۔ اس کی فطرت میں تجسس اور باریک بینی کا پایا جانا ایک قدرتی امر تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے شک ہے یہ کیس خودکشی کا نہیں۔ اب میں نے اس کی بات پر غور کیا تو بے ساختہ اس کی ذہانت کی داد دینے کو دل چاہا۔ واقعی سوچنے کی بات تھی، ماں کی لاش دونوں بچیوں سے پہلے کیوں پہنچی؟ پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا، کہیں کوئی رکاوٹ وغیرہ بھی نہیں تھی۔ اس بات کا امکان بھی نہیں تھا کہ دونوں بچیوں کی لاشیں ایک ساتھ کہیں پر اٹک گئی ہوں۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ ایسی وارداتوں میں ماں عموماً پہلے اپنے بچوں کو پانی کے سپرد کرتی ہے۔ حیران کن بات تھی کہ نسبتاً بھاری بھرکم ہونے کے باوجود ماں کی لاش بچوں سے پہلے جال میں کیوں کر پہنچ گئی؟ پھر مجھے واردات کے روز کا ایک واقعہ یاد آیا۔
اس واقعے پر میں پہلے بھی غور کر چکا تھا، لیکن اس وقت میری سوچ کا انداز مختلف تھا۔ میرے ایک سپاہی نے، جو ذرا عاشق مزاج تھا اور عموماً عورتوں کے چکر میں رہتا تھا، مجھے بڑے رازدارانہ طریقے سے بتایا کہ اس روز 10-11 بجے کے قریب وہ بڑی خوش و خرم تھانے کے قریب سے گزری تھی۔ وہ شاید دونوں بچیوں کو کنویں سے نہلا کر لا رہی تھی۔ میں اس وقت ایک آدمی سے گفتگو میں مصروف تھا۔ اس کی صرف ایک جھلک میں نے دیکھی تھی۔ یہ جھلک کئی بار میرے ذہن میں تازہ ہوئی تھی۔ یقین نہیں آتا تھا کہ یہ اسی عورت کی جھلک تھی جس نے صرف 1 گھنٹے بعد بچوں سمیت موت کو گلے لگا لیا تھا۔ بہرحال اب صورتحال مختلف ہو چکی تھی۔ تمام واقعات کو نئے سرے سے دیکھنا تھا۔ علی احمد اور میں کافی دیر گفتگو کرتے رہے، پھر اس نے اجازت چاہی۔ میں نے تعاون کا شکریہ ادا کر کے اسے رخصت کر دیا۔ میں نے تنہائی میں سوچنا شروع کیا۔ بالفرض ریشما اور اس کے بچوں کو قتل کیا گیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ قاتل کی غرض کیا تھی؟ کوئی زمینی تنازع تھا؟ کوئی خاندانی رنجش تھی؟ یا اس کے خاوند نے ہی اسے قتل کر دیا تھا؟ آخری بات کسی صورت دل کو نہیں لگتی تھی۔ ٹھیک ہے، میاں بیوی میں چپکلش رہتی تھی، لیکن چھوٹی موٹی چپکلش کس گھر میں نہیں ہوتی؟ پھر وقوعے سے پیشتر ان کے درمیان کوئی سنگین نوعیت کا جھگڑا بھی نہیں ہوا تھا۔ میں نے تھانے میں اس کے خاوند کی حالت دیکھی تھی۔ اس کے چہرے پر رنج و الم کے سائے بناوٹی نہیں تھے۔ وہ بار بار اپنی بچیوں کا نام لے کر پکار رہا تھا۔ شاید اس کا خیال تھا کہ ریشما نے اس کے رویے سے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی ہے۔ بظاہر اس کی اپنی خودکشی کی بھی یہی وجہ نظر آتی تھی۔ اس کے اس اقدام کو دیکھتے ہوئے یقین سے کہا جا سکتا تھا کہ وہ اپنے بال بچوں کو دل کی گہرائیوں سے چاہتا تھا۔ باقی رہی خاندانی رنجش والی بات تو اس پر غور کیا جا سکتا تھا۔ لطیف کے چچا نے واضح طور پر کہا تھا کہ ریشما اور لطیف کی شادی ان کی باہمی محبت کا نتیجہ تھی، اور اس شادی نے دونوں کو اپنے اپنے رشتہ داروں سے بالکل کاٹ دیا تھا۔ ہو سکتا تھا یہ ان دونوں میں سے کسی کے قریبی رشتہ داروں کا کام ہو۔ لڑکی کے گھر والوں پر زیادہ شک کیا جا سکتا تھا۔ اس قسم کے معاملوں میں لڑکی والوں کا عموماً زیادہ ہاتھ ہوتا ہے۔ بہرحال لڑکے والوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لطیف کے چچا کی باتوں سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ لطیف کے بھائی اس کے جانی دشمن تھے۔ لطیف کے لڑکی نکال کر لے جانے کی وجہ سے ساری برادری میں ان کی ناک کٹ گئی تھی۔ اس وجہ سے ان کی ایک بہن کی منگنی بھی ٹوٹ گئی تھی۔ لطیف کا بڑا بھائی، جو بہت سخت مزاج اور حسیلا شخص تھا، ایک دفعہ رام پورہ آ کر اس سے ہاتھا پائی بھی کر چکا تھا۔ عین ممکن تھا کہ یہ لوگ لطیف سے زیادہ ریشما سے عداوت رکھتے ہوں۔ انہوں نے موقع دیکھ کر اسے بچوں سمیت ٹھکانے لگا دیا ہو۔ لطیف کے گھر والوں سے رابطے کا واحد ذریعہ اس کا چچا تھا۔ اس کا نام شاید رحمت تھا۔ میں نے اگلے روز 2 سپاہی اس کے گاؤں بھیجے۔ سپہر کے وقت وہ تھانے حاضر ہو گیا۔ اس دفعہ میں نے کریت کر اس سے لطیف کے گھر والوں کے متعلق کچھ اور سوال پوچھے۔ اس کی باتوں سے پتہ چلا کہ لطیف کا بڑا بھائی کاسو ایک خطرناک شخص تھا، کئی لوگوں کے ہاتھ پاؤں توڑ چکا تھا۔ اس کے ماضی کو دیکھتے ہوئے شبہ کیا جا سکتا تھا کہ اس نے بھائیوں کے ساتھ مل کر بھاوچ کو ٹھکانے لگا دیا۔ رحمت کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ وہ خود بھی اپنی برادری سے کٹا ہوا ہے۔ اس نے بھی لطیف کی طرح اپنی مرضی سے شادی رچائی تھی اور سب سے الگ تھلگ ہو گیا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی جو اس نے لطیف کے گھر والوں کے متعلق مجھے تفصیل سے سب کچھ بتا دیا تھا۔ دوسرے روز میں نے ASI ملہوترا اور چند سپاہیوں کے ساتھ لطیف کے پہلے گاؤں کا رخ کیا۔ یہ گاؤں 10-12 کوس کے فاصلے پر ایک دوسرے تھانے کی حدود میں واقع تھا۔ گرمیوں کی طویل دوپہر ہم نے کچے راستے پر دھول اڑاتے گزار دی۔ گھوڑوں پر سوار جب ہم تھکے ہارے منزل مقصود پر پہنچے تو دھوپ بھی ڈھلنا شروع ہو گئی۔ یہاں کا سکھ تھانے دار بڑا ملنسار اور خوش اخلاق آدمی تھا۔ اسے پہلوانی کا زبردست شوق تھا، یوں بھی وہ ایک شہزور شخص تھا۔ میلوں ٹھیلوں میں ہونے والی کشتیوں میں بڑی باقاعدگی سے شرکت کرتا تھا۔ ہم اسے تارا پہلوان کے نام سے یاد کرتے تھے۔ تارے نے تھانے میں میری خوب آؤ بھگت کی۔ کچھ دیر گپ شپ کے بعد میں نے آنے کا مقصد بیان کیا۔ لطیف کے بڑے بھائی کاسو کا نام سن کر وہ چونک گیا۔ جب میں نے اسے بتایا کہ کاسو پر مجھے فلاں نوعیت کا شک ہے
تو اس نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ قتل کی واردات میں کاسو کا ہاتھ نہیں ہو سکتا۔ میں نے پوچھا کہ وہ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے وہ اس کے تھانے کا رہائشی ہے، لیکن پولیس والے کا تو کام ہی ہر شخص پر شک کرنا ہوتا ہے۔ میری بات سن کر وہ مسکرا دیا۔ اس نے کہا، نواز خان، کاسو کو جتنا میں جانتا ہوں شاید اس کے ماں باپ بھی نہیں جانتے۔ یہ استاد کاسو ہی ہے جس نے مجھے پہلوانی کا شوق دلایا اور اکھاڑے کے داؤ پیچ سکھائے۔ وہ ایک زبردست پہلوان ہے، پہلوانی کے سوا نہ اسے کچھ آتا ہے اور نہ ہی اسے کسی چیز میں دلچسپی ہے۔ وہ تو بڑا نر آدمی ہے، وہ کسی عورت کو قتل کیوں کرنے لگا؟ میں نے اسے بتایا کہ مجھے تو اس کے بارے میں بالکل مختلف رپورٹ ملی ہے۔ سنا ہے وہ نہایت خطرناک شخص ہے، کئی افراد کے ہاتھ پاؤں توڑ چکا ہے۔ تارے نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، بات تو تمہیں کسی نے ٹھیک بتائی ہے، لیکن کاسو خطرناک صرف اکھاڑے میں ہوتا ہے، اور ہاتھ پاؤں بھی اس نے پہلوانوں کے ہی توڑے۔ 2 دفعہ تو میرا کندھا اترا ہے اس کے ہاتھوں میں۔ میں اس کی حمایت میں اس لیے نہیں بول رہا کہ وہ میرا استاد ہے۔ تفتیش کے بعد بھی تمہیں آخر اسی نتیجے پر پہنچنا ہے۔ دراصل تمہیں صحیح اطلاع نہیں دی گئی۔ بہرحال میرے کہنے پر اس نے آدھ گھنٹے کے اندر اندر کاسو، اس کے باپ اور بھائیوں کو تھانے میں بلا لیا۔ کاسو کا چہرہ واقعی کسی قاتل کا چہرہ نہیں تھا۔ اس کی عمر 40 کے قریب تھی، لیکن صحت بہت اچھی تھی۔ گفتگو سے وہ ایک سیدھا سادہ آدمی دکھائی دیتا تھا۔ دونوں چھوٹے بھائی بھی چہرے مورے سے شریف ہی نظر آتے تھے۔ ان کا باپ سرخ و سفید چہرے والا ایک باریش شخص تھا۔ اس کے ماتھے کی محراب اسے ایک مذہبی شخص ظاہر کرتی تھی۔ بیٹے اور اس کے بچوں کی ناگہانی موت پر وہ ملول ضرور تھا، لیکن اپنے رویے پر پشیمان دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اس نے بڑے اعتماد سے کہا، تھانے دار جی، جو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن، وہ ہمارا دشمن۔ لطیف میرے اور میرے گھر والوں کے لیے اسی وقت مر گیا تھا جب 5 سال پہلے اس نے اپنی مرضی سے شادی رچائی تھی۔ ہمارا جینا مرنا ختم ہو چکا تھا۔ میں نے کہا، بزرگوں، تم یہ بات اپنے متعلق تو کہہ سکتے۔ کاسو شاید میرا اشارہ سمجھ گیا تھا، کہنے لگا، تھانے دار جی، آپ ٹھیک کہہ رہے۔ چند ماہ پہلے میں لطیف سے ملنے کے لیے رام پورہ گیا تھا۔ چھوٹے بھائی کی محبت مجھے کھینچ کر وہاں لے گئی تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں غلطی پر تھا۔ دراصل ان دنوں ہمیں پہلی بار پتہ چلا تھا کہ وہ رام پورے میں رہتا ہے اور اس کے 2 بچے بھی ہیں۔ مجھے پتا تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ خبر اس کے سسرال بھی جا پہنچے گی۔ جب ان لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ان کی لڑکی کو بھگا لے جانے والا فلاں جگہ رہتا ہے تو وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ ہو سکتا ہے وہ اس سے یا اس کے بچوں کو نقصان پہنچائے۔ میں نے ضروری سمجھا کہ لطیف سے مل کر اس خطرے سے آگاہ کروں اور کسی اور جگہ منتقل ہونے کا مشورہ دوں۔ میں نے اس سے مل کر اسے بڑی نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ میری ہر بات کا الٹا مطلب لیتا رہا۔ اس نے بڑے تیش سے کہا، میں یہی رہوں گا اور ٹھونک بجا کر رہوں گا۔ تم سے اور تمہارے باپ سے جو کچھ ہوتا ہے وہ کر لو۔ اس کا خیال تھا کہ میرے اس کے پاس آنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ دونوں میاں بیوی میں علیحدگی ہو جائے۔ اس کی الٹی باتوں پر مجھے بھی طیش آ گیا۔ میں نے اسے تھپڑ مارا اور وہ مجھ سے گتھم گتھا ہو گیا۔ مجھے اس سے یہ امید نہیں تھی۔ میں روتا ہوا وہاں سے واپس آیا۔ قاسم پہلوان کی آنکھوں میں پھر آنسو چمک رہے تھے۔ اس کے باپ نے کہا، وہ تھا ہی بڑا بد فطرت، کوئی اچھائی کرتا تھا تو اس سے بھی برائی سمجھتا تھا۔ یہ جو کچھ ہوا ہے سب اس کے کرموں کا پھل ہے۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ لوگوں کو کسی پر شک ہے؟ ہمارا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی ہمیں کسی پر شک کرنے کی کوئی ضرورت ہے۔ مجھے اس کے باپ کی بے حسی پر غصہ آ رہا تھا۔ بزرگوں، یہ بات نہ کرو، تعلق تو تم سب کا بنتا ہے۔ وہ تمہارا بیٹا تھا، تمہارے بیٹے کو تم سے ایک عورت نے چھین لیا، وہی عورت اپنے بچوں سمیت قتل کر دی گئی۔ تعلق کیسے نہ بنا تمہارا؟ اب اگر تم لوگ مجھے کچھ بتاؤ گے نہیں تو بات کیسے بنے گی؟ کاسو میرے لہجے کی گرمی محسوس کر کے بولا، تھانے دار صاحب، شک والی تو کوئی بات ہی نہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ اگر لطیف کے بیوی بچے قتل ہوئے ہیں تو اس کے سسرال والوں نے کیے ہیں۔ تمہیں خاص طور پر کس پر شک ہے؟
کسی ایک پر شک تو ہم نہیں کر سکتے۔ بہرحال ریشما کے دو بڑے بھائی خاص طور پر اتھرے ہیں۔ پہلے پہل انہوں نے ہمیں بھی بہت دھمکیاں دی تھی، لیکن اب سال ڈیڑھ سال سے خاموش ہے۔ کاسو کے ایک بھائی نے کہا، تھانے دار جی، آپ کو ان کے گھر کے اندرونی حالات کے بارے میں ٹھیک ٹھیک باتیں عبداللہ ہی بتا سکتا ہے۔ سنا ہے یہ شخص پیری مریدی کرتا ہے۔ ریشما کے گھر والے اس کے زبردست مرید ہیں۔ ہر کام کرنے سے پہلے وہ ان سے مشورہ لیتے ہیں۔ یہ شخص مہندی پور میں رہتا ہے۔ مہندی پور میری تھانے کا ایک موضع تھا۔ میں نے ذہن پر زور دیا، لیکن عبداللہ نامی کسی پیر فقیر کا چہرہ ذہن میں نہیں آیا۔ رخصت ہونے سے قبل میں نے لطیف کے گھر والوں اور خاص طور پر اس کے والد سے کہا کہ مرنے والا مر گیا، اب وہ قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے پوری ایمانداری کے ساتھ پولیس سے تعاون کرے۔ پولیس ان کی پوری حفاظت کرے گی۔ میں نے تارا سنگھ کی طرف دیکھا، وہ کہیں کھویا ہوا اپنے بازوؤں کے مسل ٹٹول رہا تھا۔ چونک کر بولا، بالکل بالکل، یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے بادشاہو۔ اس سے اگلے روز میں نے ملہوترا کو ایک سپاہی دے کر مہندی پور بھیجا۔ وہ 1.5 گھنٹے بعد عبداللہ کو تھانے لے آیا۔ میری توقع کے برعکس وہ 30-32 سال کا ایک جوان شخص تھا۔ داڑھی مونچھ بالکل صاف تھی۔ پہلے تو مجھے شک ہوا شاید ملہوترا کسی اور شخص کو پکڑ لایا، لیکن جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ یہ وہی پیری مریدی والا عبداللہ ہے۔ عبداللہ کی آنکھیں سرخی مائل اور چمکدار تھیں۔ پہلی نظر میں ہی وہ مجھے ایک چالاک اور گہرا شخص دکھائی دیا۔ بہرحال اس وقت وہ کچھ ڈرا ڈرا سا تھا۔ میں نے پہلے تو اس کا رہا سہا ڈر دور کرنے کی کوشش کی۔ اس کا رہا سہا اعتماد دور کرنے کی کوشش کی۔ جب وہ کافی زیادہ ڈر چکا تو میں نے اس سے ریشما کے گھر والوں کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کی۔ وہ تھوڑا سا جھجکا۔ میں نے کہا، دیکھ میاں، میں دم درود کا منکر نہیں ہوں، لیکن میرے پاس جو جن ہے وہ ایک بار چمٹ گیا تو سارے وظیفے دھرے رہ جائیں گے۔ اگر 20 سال جیل کاٹنے کا ارادہ ہے تو خوشی سے چپ رہو، ورنہ سب کچھ صاف صاف کہہ دو۔ اس نے اٹک اٹک کر جو باتیں بتائیں ان کا لب لباب یہ ہے۔ ریشما کے باپ ملک رب نواز کے دونوں بڑے بیٹے 5-6 مہینے سے ایک مقدمے میں جیل بھگت رہے ہیں۔ چھوٹا بیٹا گھر میں ہے، لیکن وہ بیساکھیوں کے سہارے چلتا ہے۔ اس سے یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ اس نے تہرے قتل کی واردات کی ہو۔ رب نواز خود کافی بوڑھا ہو چکا ہے اور یوں بھی بیمار رہتا ہے۔ عبداللہ کی باتوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ رب نواز اور اس کے بیٹوں کو بے قصور ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے ایک بار پھر اسے آنکھیں دکھائیں تو اس نے کہا، تھانے دار صاحب، اگر رب نواز کے دونوں بیٹے جیل میں نہ ہوتے تو میں یقین سے کہہ سکتا تھا کہ واردات میں ان کا ہاتھ ہے، کیونکہ پچھلے دنوں انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ لطیف رام پورے میں رہتا ہے۔ انہوں نے جیل سے رہا ہوتی ہی اس کا کام تمام کرنے کا منصوبہ بنایا ہوا تھا۔ اس کا مطلب ہے تمہیں اس منصوبے کا علم تھا، پھر بھی تم نے پولیس کو اطلاع نہیں دی۔ کیا میں تمہیں بھی ان کا ساتھی سمجھوں؟ جی نہیں۔ وہ بری طرح گڑبڑا گیا اور بے گناہی کی قسمیں کھانے لگا۔ میری نظروں میں اس کا کردار کچھ مشکوک ہو گیا تھا۔ بہرحال میں نے اس شرط کے ساتھ اسے جانے کی اجازت دے دی کہ وہ کسی کو اس بارے میں کچھ نہیں بتائے گا اور اطلاع دیے بغیر تھانے کی حدود سے باہر نہیں جائے گا۔ وہ اٹھ کر گیا ہی تھا کہ لطیف کا چچا رحمت آ گیا۔ میں نے اسے خود تھانے بلوایا تھا۔ میرے ذہن میں ایک خیال پیدا ہوا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ رحمت کا اس قتل میں کوئی ہاتھ ہو۔ بھائیوں کے ساتھ اس کی دشمنی اس کی غلط بیانی سے ظاہر ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے بھتیجوں کاسو پہلوان کا جو نقشہ کھینچا تھا وہ اس سے بالکل مختلف نکلے تھے۔ لطیف کی طرح وہ بھی خاندان برادری سے کٹا ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے اس نے بھائی کی دشمنی بھتیجے سے لی ہو، بھتیجے کا گھر برباد کر کے اسے والدین سے لڑانے کی کوشش کی ہو۔ میں نے اس سے چند سوالات کیے۔ اس کی باتوں سے پتہ چلا کہ وہ لطیف کے گھر صرف 2-3 دفعہ آیا تھا۔ ہاں، لطیف اور ریشما اس کے گھر آتے جاتے رہتے تھے۔ میں نے اس سے کہا، ریشما واردات کے روز اپنے بچوں کو نہلا دھلا کر کہیں روانہ ہوئی تھی۔ اس نے پڑوس کی عورت سے کہا تھا کہ وہ کل آئے گی۔ تمہارے گھر کے علاوہ وہ کہیں آتی جاتی بھی نہیں تھی؟
تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ تمہارے یہاں آ رہی تھی؟ وہ صرف 1 ہفتہ پہلے ہمارے یہاں آئی تھی، اور پھر جس راستے پر وہ جا رہی تھی وہ ہمارے گاؤں کو نہیں جاتا۔ میرا خیال ہے وہ کہیں اور جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ جب وہ چلا گیا تو میں نے ایک مخبر اس کے پیچھے لگا دیا۔ اب میں نے اس بات پر غور شروع کیا کہ ریشما واردات کے روز کہاں جا رہی تھی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ ریشما کے سلسلے میں میری معلومات کافی محدود ہیں۔ میں نے اس کے پڑوس کی 2 عورتوں کو پھر تھانے بلایا اور نئے سرے سے پوچھ گچھ کی۔ دونوں عورتوں نے بتایا کہ ریشما مہینے میں 1 بار اپنے کسی چچا سے ملنے جایا کرتی تھی، اس کے علاوہ وہ کہیں آتی جاتی نہیں تھی۔ میرے اس سوال پر کہ اس کے گھر کون کون آتا تھا، ایک عورت کچھ یاد کرتے ہوئے بولی، محلے کی عورتوں کے علاوہ صرف ایک نوجوان لڑکی کبھی کبھی اس سے ملنے آتی تھی۔ یہ ایک اہم اطلاع تھی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ سنہری بالوں والی ایک خوبصورت لڑکی تھی اور ساتھ والے گاؤں سے آئی تھی۔ میں نے پوچھا کیا وہ خاص طور پر صرف ریشما ہی سے ملنے آئی تھی؟ ایک عورت کو کچھ یاد آ رہا تھا۔ اس نے کہا، تھانے دار پتر، مجھے یاد آ رہا ہے ریشما نے ایک دفعہ کہا تھا، ہاں زرینہ نام تھا اس کا، ریشما نے کہا تھا کہ زرینہ اپنی پھوپھی سے ملنے آئی ہے۔ ایک دفعہ تو مجھے اس پر شک بھی ہوا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اس کی پھوپھی آرائیوں کے محلے میں رہتی ہے، لیکن میں نے کبھی اس کی پھوپھی کو اس کے ساتھ نہیں دیکھا، نہ ہی اس نے کبھی ریشما کو اپنی پھوپھی سے ملایا۔ وہ لڑکی کون تھی جو ریشما سے ملتی تھی؟ میں نے اپنے مخبروں کو آرائیوں کے محلے میں چھان بین کرنے کو کہا، لیکن زرینہ اور اس کی پھوپھی کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ اس کا مطلب تھا زرینہ نامی یہ لڑکی مشکوک تھی۔ پڑوس کی عورتوں کے مطابق خودکشی کے واقعے سے 2 روز قبل بھی وہ لڑکی ریشما کے گھر آئی تھی۔ ہو سکتا تھا اس لڑکی کی ریشما کے ہاں آمد و رفت کا قتل سے گہرا تعلق ہو، لیکن اس لڑکی کا پتہ کیسے چلایا جائے؟ کچھ معلوم نہیں تھا وہ کون تھی، کہاں سے آتی تھی۔ اگر واقعی اس کا قتل میں ہاتھ تھا تو اس کے دوبارہ یہاں آنے کی توقع نہیں تھی۔ بہرحال میں نے پڑوس کی عورتوں اور اپنے مخبروں کو اس بارے میں خبردار کر دیا۔ تمام راستے ایک مقام تک پہنچ کر ختم ہو گئے تھے۔ ریشما کے باپ سے بھی ملاقات ہو چکی تھی۔ اس کے 2 بیٹے واقعی جیل میں تھے۔ کچھ سمجھ نہیں آتی تھی۔ اب آگے بڑھنے کے لیے کسی مخبر کی حوصلہ افزا رپورٹ ملنا ضروری تھا۔ تقریباً 2 ہفتے گزر گئے، لیکن کسی قسم کی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ ایک موقع پر تو مجھے بھی شک ہونے لگا کہ شاید یہ خودکشی کا ہی کیس ہے۔ ہو سکتا ہے کسی وجہ سے ماں کی لاش بچیوں سے پہلے سیفن پر پہنچ گئی ہو، لیکن پھر مجھے واردات کے روز ریشما کی جھلک یاد آئی جو میرے عملے کے سپاہی نے مجھے دکھائی تھی، اور میں نے سوچا کہ وہ بڑے ناز سے اپنے دھلے ہوئے بالوں کو شانوں پر پھیلائے بچوں کے ساتھ گلی سے گزری تھی۔ کیا وہ خودکشی کرنے جا رہی تھی؟ نہیں، یہ بعید از قیاس تھا۔ اور پھر سنہری بالوں والی وہ نامعلوم لڑکی، پیچھے ہٹنا اب اتنا آسان نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، اس کیس کی پیروی کوئی نہیں کر رہا تھا، لیکن شاید میں خود اس کی پیروی کر رہا تھا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔